چند الفاظ اس کے جس کے ترجمے اور مفہوم میں مفسرین تک کو بھی اختلاف نہیں ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو تو کافر کہا جاتا ہے۔ ایک آیت میں ہم الکافرون ہے، دوسری ساتھ ہی آیت ہے وہ ظالمون ہے، انہیں ظالم کہا جاتا ہے، تیسری اسی کے ساتھ آیت ہے وہاں فاسقون کہا جاتا ہے۔ ایک ہی مقام پہ مسلسل 3 آیتیں ہیں جن میں یہ کہا ہے کہ جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز کہی جا سکے گی؟ کون سا اور معیار ہوگا یہ پرکھنے کا؟ مسلم اور کافر میں، اسلام اور کفر میں، مملکت حقہ میں اور مملکت باطلہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہ حکم خود دیا گیا، یہ ان آیات کے نزول کے بعد، یعنی ویسے میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کے لیے کہ اس سے نبی بھی مستثنا نہیں ہے، حکم دے دیا فاحکم بینہم بما انزل اللہ 5/48۔ اے رسول ان لوگوں میں خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکومت قائم کی اور اپنے بعد آنے والوں کو یہ کہا، کس مقام پہ کہا؟ آخری حج، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، حضور کا آخری حج، جس کے متعلق کہا گیا کہ اس میں قریب 1 لاکھ کے قریب امت کے صحابہ موجود تھے۔ اس میں حضور نے یہ خطبہ دیا، اعلان یہ کیا کہ میرے بعد وہ کون سی رہنمائی ہے جس کے مطابق تم چلو گے تو گناہ نہیں ہوگے۔ لاکھ آدمی کی موجودگی میں یہ خطبہ دیا، اور اتفاق اسنا ہے کہ یہ کم از کم ہماری احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ بخاری شریف جو حدیث کی صحیح ترین کتاب کہی جاتی ہے، اس میں بھی یہ جو باب حجۃ الوداع کا ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے اعلان فرمایا کہ میں اب تمہارے لیے ایک چیز چھوڑ کر چلا جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کا اتباع کیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز ہے کتاب اللہ۔ ایک ہی چیز ہے، آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، دہرائے چلی جا رہی ہے، کتاب اللہ کے مطابق۔ ایک تو حکومت ہوتی تھی مثلاً فرعون نمرود کی، یا سیکولر گورنمنٹ جسے کہتے ہیں، کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ جو ادوار آئے ہیں حکومت کے، وہ مذہب کے نام پہ، خدا کے نام پہ حکومت کرنے والے یہ مذہبی علماء اور مشائخ تھے۔ اس میں دوسرے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ اپنی حکومت نہیں قائم کرتے، یہ تو خدا کے نام پہ حکومت کرتے ہیں۔ قرآن نے اس سب سے بڑے دھوکے اور سب سے بڑے خطرے سے آگاہ کیا، کہا کہ یاد رکھو یہ یہود و نصارہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ 9/31 9/31۔ یہ یہود و نصارہ یہ اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنا لیتے ہیں، انہوں نے اسے خدا بنا لیا۔ اس کی تشریح میں بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم، انہوں نے کہا ہے کہ میں جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عیسائی تھا اور میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا عدی اس بت کو گلے سے اتار پھینک۔ آپ اس وقت سورہ توبہ تلاوت فرما رہے تھے جب یہ آیت آئی اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان لوگوں کو کبھی رب نہیں بنایا، کبھی خدا نہیں بنایا۔ فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے
کہ جس چیز کو یہ حرام قرار دیتے تھے تم اسے حرام سمجھ لیتے تھے، اور جسے حلال کہتے تھے اسے حلال سمجھ لیتے تھے۔ اگر یہ خدا بنا لینا نہیں ہے تو اور خدا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے عزیزان من، قیامت تک کے لیے تھیوکریسی یا یہ مذہبی پیشوائیت کی حکومت یا علماء مشاہ کے قوانین کی عطایت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی قرآن نے۔ یہ خدا بنا لینا ہے، اور اس مثالی مملکت میں جو حضور نے قائم کی، یہ جو پریسٹ ہوڈ یا مذہبی پیشوائیت ہے، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اقتدار تو ایک طرف رہا، اس کا نام نہیں، وجود نہیں۔ ساری تاریخ دیکھ جائیے اس دور کی، کہیں اس کا نام نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ یہ القاب بھی جو ہے، یہ مولوی اور مولانا وغیرہ، یہ اس دور میں نہیں ملتے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا مولانا ابو بکر صدیق اور مولوی عمر فاروق، سوال ہی نہیں، بعد کے پیدا کرتا۔ اسلامی مملکت کی بنیادی گوشے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جو قرآن نے کہا ہے کہ قوت سے حاصل نہ کردہ ہو، قرآن کے اتباع اور اطاعت سے وہ ملتی ہے مملکت، حسن کردار سے ملتی ہے، پاکیزگی سیرت سے ملتی ہے، ایمان و اعمال صالحہ سے ملتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے احکام و قوانین و اقدار و اصول کو نافذ کرنے کے لیے وہ مملکت قائم کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، قرآن کے اصول و اقدار وہ اصولی حیثیت سے دیے ہیں قرآن نے، وہ حدود مقرر کرتے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے یہ مملکت ان اصولوں کو، ان قوانین کو نافذ کرنے کے طریقے وضع کرتی ہے۔ یہ طریقے امت کے باہمی مشورے سے وضع ہوں گے، اور سب سے پہلی چیز تو یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے رسول تھے، اس لیے سوال نہیں تھا کہ امت ان کو منتخب کرے اپنا سربراہ، لیکن حضور کے بعد تو یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اس کے لیے پہلی چیز جو کہی کہ امرہم شورا بینہم، تو جب امر ان کے باہمی مشاورت سے ہوگا تو امیر المومنین تو سب سے پہلے مشاورت سے ہوگا۔ قوت کے زور کے اوپر حکومت حاصل کی گئی، قرآن نے کہا بغیر الحق ہوتی ہے۔ مشاورت ہے امت کی، اور حسن کردار اور پاکیزگی یہ صورت ہے، اس کی بنیاد، مقصد اس کا ہے کتاب اللہ کے احکام و اقدار کو نافذ کرنا، اور احبار و رہبان کے بنائے ہوئے قوانین ان کو کاٹ کے پھینک دینا۔ یہ ہیں بنیادی گوشے اس مملکت کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے۔ سوال قوانین کا نہیں ہے عزیزان من، سوال یہ ہے، وہی جو غالب نے بڑے اپنے چھوٹے انداز میں کہا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ مملکت بجائے خیش مقصود بھی ذات نہیں ہے کہ وہ قائم ہو گئی، خواہ اس طریقے بھی کیوں نہ قائم ہو۔ مقصد تو اس کا یہ ہے کہ یہ امت کے دکھوں کا علاج کرنے کے لیے وجود میں آتی ہے۔ یہ جتنے قوانین آپ اس کے متعلق کہتے ہیں، وہ در حقیقت ان کے دکھوں کا علاج ہے، وہ ان کے زخموں کا مرہم ہے۔ اگر وہ ان کے دکھوں کا علاج نہیں ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ قانونی طور پر، کانسٹیٹیوشنلی، دستوری طور پر اگر وہ مملکت ایسی بھی بنا لی جائے اور وہ امت کے دکھوں کا علاج نہ کرے تو وہ ایسا ہی ہسپتال ہے کہ جس کے اندر نہ ڈاکٹر ہو نہ دوائیاں ہوں، ہسپتال بہت بڑا ہو۔ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ پہلا اعلان جو حضور نے فرمایا مملکت قائم کرنے کے بعد، یہ کہا کہ جس بستی میں ایک فرد نے بھی اس حالت میں صبح کی کہ وہ بھوکا رہا، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ میری مملکت قائم نہیں رہ سکتی، باقی نہیں رہ سکتی اگر اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔
اب ظاہر ہے کہ حضور نے جب یہ